اور لوگ قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم انشاءاللہ دلائل عظیمہ سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نہ دھوپ میں، نہ چاندنی میں، نہ ہی آگے چراغ وغیرہ کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی یہ حدیث سامنے رکھے، کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری قبر میں نور کر دے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے کانوں میں اور میری آنکھوں میں، میرے بالوں میں، میری جلد میں، میرے گوشت میں اور میرے خون میں نور کر دے، اس کو نور کر دے۔ اے اللہ میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے اور مجھ کو نور کر دے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر۔ اب اس سے اگر کسی کو یہ وہم آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نور کی دعا مانگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس دعا سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور نہ ہو، تو ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ دعا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور آج ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا اس سے پہلے بعد اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ تعالی ہدایت پہ نہیں تھے؟ بلکہ جس طرح آپ اس دعا سے پہلے بھی ہدایت پر تھے، بعد میں بھی تھے اور ہادی تھے، حق اور ہدایت کی طرف بلانے والے تھے، اور اسی طرح آپ اس نورانی دعا سے پہلے بھی نور تھے، بعد میں بھی نور رہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے مسلمان کر دے۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے پہلے بعد اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو آیت اور دعا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ہمیں مسلمان رکھ، اور سرکار کی دعا کا مطلب بھی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نور رکھ۔ تو دعا سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، دعا کے بعد بھی نور تھے۔ بشریت کی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور کے پیکر ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کرام، صوفیاء، علماء اور محدثین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی میں، نہ چاند کی چمک میں، اور نہ ہی چراغوں کی روشنی میں۔ اور اگر کوئی قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتا ہے اور ضعیف احادیث بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں دیکھیں، اگر کسی جسم کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اندر باہر نور ہی نور ہو تو وہ جسم تو موجود ہوگا مگر اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
کہ بے شک اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا، اس وجہ سے کہ کسی شخص کا پاؤں سرکار کے سائے پر نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، روایت ہے آپ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے پھر بھی آپ کا سایہ نہیں تھا، سورج کی دھوپ میں کھڑے ہوتے پھر بھی سایہ نہ ہوتا، چاند کی چاندنی کے سامنے کھڑے ہوتے پھر بھی سایہ نہ ہوتا، اور چراغوں کی ضیاء کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا سایہ پھر بھی نہ ہوتا، بلکہ سرکار کی نورانیت سورج کی، ستاروں کی اور چراغوں کی روشنی پر غالب آ جاتی۔ اسی طرح حضرت ذکوان تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ قاضی ایاض نے الشفاء کے اندر لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں نہ چاند کی روشنی میں ہوتا، اور سرکار کے جسم مقدس اور لباس انور پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ اسی طرح امام قسطلانی کا بھی قول ہے زرقانی کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں۔ امام زرقانی نے بھی یہی لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور العالی نور بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جسمانی کثافتوں سے خالص کر کے خالصتاً نور کر دیا تھا، تو اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی مدارج النبوہ کے اندر لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نہ دھوپ میں نہ چاند کی روشنی میں۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہ لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح رشید احمد گنگوئی نے اور اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو ان ساری عبارتوں سے اور احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کرام، ائمہ کرام، محدثین کرام، علماء کرام، صوفیہ، سب کا مذہب اور عقیدہ یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ لہذا آج اگر کوئی سایہ تلاش کرتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے، کیسے کہوں، کیا کہوں، میری سرکار کیسے ہے، والضحیٰ کے چہرے والے ہے، واللیل کی زلفوں والے ہے۔ بڑا پیارا منظر ہے سرکار کے گرد صحابہ کا، یوں لگتا ہے سرکار چاند ہے، صحابہ تارے ہے، اور میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں آنکھیں کھول کے دیکھو، سرکار کی شان پاک میں قرآن کے 30 پارے ہیں۔